حضرات اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ درگاہ عالیہ باب المراد ہے اور یہ مظفر نگر یعنی بگرا میں ہے، اور یہاں پر بہت ہی کرامتی جگہ ہے، یہاں کی معجزاتی جگہ ہے۔ کیا تاریخ ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں پر یہ بھی بیان کریں گے اور اندر کی آپ کو زیارت بھی کرائیں گے، اور تاریخ کے حوالے سے اس بارگاہ میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور کس طرح سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کس طرح سے روضہ بنا۔ چلتے ہیں اندر، سب سے پہلے آپ کو بگرا درگاہ کی زیارت کراتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی کرامت کی جگہ پر ہے، پورے ہندوستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے یہاں پر۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر ہے، اور یہیں پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو خصوصاً یہاں پر ہر وقت ایک سلسلہ رہتا ہے زائرین کا، اور انجمن عارفی جو یہاں کی جو عارفی حضرات ہیں ان کا مینجمنٹ رہتا ہے تمام آنے والے زائرین کے حق میں، وہ بہترین اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ باب الحوائج باب المراد حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو اور یہاں کی زیارت کراتے ہیں، اور کیا تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے کو جانکاریاں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کراتے ہیں درگاہ عالیہ باب الحوائج باب المراد کی زیارت۔ جری عباس عباس سخی عباس جری عباس عباس سخی عباس یا باب ہوائے یا باب ہوائے یا باب ہوائے یا باب ہوائے تو یہ ہے درگاہ عالیہ باب الحوائج باب المراد غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں کے کیا مناظر ہیں ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا ابا الفضل عباس، السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا قمر بن ہاشم۔ یہ ذریعہ اقدس ہے حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ وہ ذریعہ ہے جہاں پر معجزہ ہوا تھا، جہاں پر کرامت ہوئی تھی، اور آج بھی یہاں پر تمام زائرین آتے ہیں اور بارگاہ باب الحوائج میں اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر مومنین کی بہت سی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ پورے ہندوستان سے زائرین آتے ہیں اور بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ذریعہ اقدس ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس جگہ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام مومنین کے حق میں، پروردگار جن مومنین کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے پروردگار ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ہم لوگ بھی یہاں پر اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے کہ پروردگار اس باب الحوائج باب المراد کے صدقے میں تمام مومنین کی زیارتیں کو قبول فرمائے، اور جو بھی حاجتیں لے کر ہم ان بارگاہوں میں آتے ہیں خدا ان کی تمام حاجتوں کو ہم سب کی پوری کرے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہا جاتا ہے یہ معجزے کی جگہ ہے، اور اس کو یہ شیشے سے کور کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دکھا دیا جائے، جہاں پر وہ ٹاپوں کا سلسلہ ہے اور جہاں پر آمد ہے معصوم کی اور مولا ابوالفضل عباس سے جگہ منسوب ہے۔ تو یہ کرامتی جگہ ہے جہاں پر کچھ نشانات ہیں، اس کی ہسٹری بھی ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے اور بھی بتائیں گے۔ تو یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں اپنے دلوں کا حال لے کر اور خدا سے دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ خدا ہم سب کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ تو آپ بھی زیارت کر لیں اس مقام کی جو کہ بارگاہ باب الحوائج میں موجود ہے، درگاہ بگرا میں موجود ہے، اور یہاں پر تمام مومنین آتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے توسل کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناتے ہیں، بالخصوص باب الحوائج باب المراد غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو اس دیار پہ آنا ہے، اور اس دیار پر آ کر کیونکہ آقا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، یہاں پر ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی جگہ پر ان مقامات مقدسہ پر آنے والے تمام زائرین کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ درگاہ عالیہ باب الحوائج باب المراد کے خادم جناب حفاظ الحسن صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین ان کو ایک بار یہاں کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بتا دیں۔
یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولانا فرزند علی ابن خورشید علی ہوئے ہیں، جی جی تو وہ بڑھانا کے رہنے والے تھے، جی یہاں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جی یہ پہلے سے ہی کربلا ہے، اچھا دیکھیے پیڑ کتنے اونچے اونچے، کتنے باہر، جی 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 کتنا اچھا موسم، کتنا اچھا وہ ہے۔ جی جی تو یہاں روضہ بنا ہوا تھا، روزہ تھا یہ پہلے سے؟ ہاں پہلے سے روزہ نہیں، روزہ تو یہ بہت کے بعد تعمیر ہوا۔ ہاں ہاں تو یہاں ایک عہدہ بنا ہوا تھا جس سے تاجی علم جو ہے گاؤں سے آتے تھے، اور یہاں دفن کیے یہاں جاتے تھے؟ دفن کرتے تھے، سبھی جگہ کا یہی دستور ہے، ہاں جی جی اور دفن کر کے چلے جاتے تھے۔ اچھا، اپنے گھروں میں جیسے ہر جگہ ہوتا ہے؟ کہ سال بھر کے بعد، ایک سال کے بعد سبھی جگہ آتے ہیں جاتے ہیں اور دفن کر کے چلے جاتے تھے۔ تو سال میں ایک بار آتے تھے، باغ واغ بیچا اور چلے گئے۔ جی جی تو ہمارے یہاں مولانا فرزند علی ابن خورشید علی ہوئے بڑھانے کے رہنے میں، جی جو خون حسین کی مٹی لائے، کربلا محلہ سے؟ کربلا محلہ سے مٹی لائے، پیدل جا کے پیدل لائے، ہوائی جہاز سے لائے، وہ تو بہت جانے ہاں، کی لیکن مٹی وہاں سے آئی کربلا محلہ سے؟ حاصل کر لی، حاصل کرنے کے بعد میں یہاں انہوں نے دفن کر دی، اور اچھا دفن کرنے کے بعد میں یہ واضح کر دیا کہ یہ مٹی رنگ لائے گی، اچھا اور رنگ لانے کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں منگل ہاں، یہ پورا صحرا جو تھا وہ گلستہ بن جائے گا۔ بن جائے گا۔ تو ایک نام کا اصغر کا نام لڑکا تھا، کس نام سے؟ اصغر نام کا، اچھا وہ اچھا سید پورہ کا رہنے والا تھا۔ اچھا اچھا تو ہر جگہ جنگل میں یہ ہوتا ہے، انسان کی مرضی ہے کہ وہ کدھر کو بھی چلا جائے، کدھر کو آ جائے، کدھر کو، روک ٹوک نہیں ہوتی جنگلوں میں کبھی۔ صحیح صحیح تو وہ آتا تھا ادھر کریشل چلتے تھے جی پرانے اڈے پہ، جی تو وہ رات میں تو ڈیوٹی کرتا تھا، دن میں سوتا تھا۔ اچھا تو رات میں کیا ہوا، دن میں کیا ہوا، تو وہ یہاں سے گزر رہا تھا، تو اسے کیا الہام ہوا، کیا ہوا، وہ یہاں آ کے عہدے پہ تو پیر رکھ لیتا تھا اور گانا گایا کرتا، بے ادبی کرتا تھا بے یار؟ ادبی جی کرتا۔ تو وہ اس کو یہ آواز آئی کہ یہ مقدس جگہ ہے، ہاں، یہاں سے تم ہٹو۔ اچھا اب ہٹنے کا مطلب وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ ہٹ بٹا کے اٹھا اور اٹھ کے دیکھنے لگا چاروں طرف یہ کیسی آواز ہے، کوئی کیسا یہاں پر موجود بھی نہیں ہے؟ موجود بھی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو وہ دیکھ کر چلا گیا، چلا جانے کے بعد پھر اس کو یہ رہا کہ یہ آواز جو ہے ہم حاصل کریں گے، اچھا یہ کسی ایک انسان عام آدمی کی نہیں ہے، اچھا عام آدمی کی ہوتی تو پھر وہ کرتا۔ تو وہ چلا گیا، چلا جانے کے بعد میں پھر اس نے یہی حرکت کری دوبارہ؟ پھر تیوارا یہی حرکت کری، تو پھر اسے یہ آواز ہے، پھر بھی وہ جیسے ہی اسے سخت آواز، لفظوں میں آواز ہوئی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہاں، اور بیٹھنے کے بعد میں اب وہ اٹھنا چاہتا ہے جی جی تو اٹھتا نہیں۔ اب آپ یہ پیڑ دیکھ رہے کتنے پرانے، کتنے، تو یہ خود دیکھو، یہ خود چھوڑ دیکھ رہے، تو باغ میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے بھی اونچے بھی باغ، ڈالے پڑے، کہیں کچھ پڑا، صحیح تو یہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہا ہے کہ ڈالے اٹھ رہے، اچھا، پیڑ بلند ہو رہے ہیں؟ بلند کسی کے آنے کی آمد ہے۔ ہاں اب جب آمد تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں وہ پیڑ اونچے جا رہے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہا۔ اچھا اب گھبراہٹ ہونے کے بعد میں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پیڑ ہی ہٹ گئے، اچھا اور ایک دم میرے پاس گھوڑا سوار، مجھے نہیں پتا گھوڑا سوار کون ہے، ہاں ان کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ لگتا۔ صحیح وہ بتا رہا تھا کہ 2 گھوڑوں کی اونچائی تھی، 2 گھوڑوں کی لمبائی تھی، اچھا، یہ قد و قامت تھا؟ کم ہو کم 2 رکابیں پڑی ہوئی تھی، ایک خالی تھی، ایک رکاب تھے، اور زمین سے ایک بلند بالغ خط کھینچ کے چلتے تھے آپ۔ جی جی چلنے کے بعد میں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں گز کھا کے، میں نے دیکھا انہیں گز کھا کے میں گر گیا، اور گرنے کے بعد میں یہ وہ ہوا کہ جاؤ تمہارا نام اصغر ہے، اس لیے بخش دیتے ہیں؟ جو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ باغ سے باہر جا کے گرا، گرنے کے بعد میں پھر اسے اٹھا کے لے گئے، پھر لوگ باغ یہاں آئے، بس پھر دیکھا کہ مولا کے قدم ہے، جیسے جیسے مولا کے قدموں میں دعا مانگتے رہے، وہ جب اکٹھا ہوا، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی رو رہا، کوئی ماتم کر رہا، کوئی مٹی اپنے بدن پہ لگایا، جاتے ہیں۔ آج یہ جنگل میں بالکل بالکل گلشن ہو چکا ہے، اور یقیناً بہت شکریہ آپ کا۔ روز عباس کی درگاہ ہمیں ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ
हजरतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फसी हैदर ज़ैदी साहब क़िबला, जो की मुसलसल इस क़िबला आपकी इस जगह पर आमद रहती है, दुआएँ यहाँ पर मोमिन की मुस्तजाब होती हैं। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं इस पाकीज़ा बारगाह के हवाले से आप क्या फरमाते हैं और लोगों का क्या नज़रिया है यहाँ की इस मकाम के हवाले से? ये एक मुसलसल यही काफ़ी है कि आप के नाम में नामी इसमें गरामी में जो है वो बाबुल हवाइज भी आता है। बेशक। बाबुल हवाइज का मतलब ये है कि जहाँ हाजतें पूरी होती हैं। जी जी। यहाँ हम लोगों का आना तो चूँकि हमारी तो शरई जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि हम इनसे मुंसलिक हैं और ये हमें अपनी आगोश में लिए हुए हैं। बेशक। लेकिन जो दिगर मज़ाहिब हैं, दूसरे धर्म हैं, जो आस्था रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और उनकी हाजात पूरी होती है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग दिख रहे होंगे आपको और आते हैं और मुसलसल एक सिलसिला भी रहता है। मुसलसल आते हैं। और शब जुमा में तो यहाँ एक ऐसा जम्मे गफ़ीर होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। इसमें सबसे अच्छी खूबसूरती जो है, अगर बाबुल हवाइज हाजतें पूरी कर रहे हैं तो ये खूबसूरती ये भी है कि यहाँ के जो अराकीन हैं अंजुमन के, वो इस सिलसिले में 24 घंटे 20 तो 4 साथ जो है अपनी जिम्मेदारियों का जो आरफी हज़रात यहाँ रहते वो हैं, एहसास करते रहते हैं। और वो बाकायदा सराहतन आपसे भी कहा होगा और सबसे कहते हैं कि अगर कोई कमी या नुक्स है तो आप हमें बताएं ताकि आने वाले टाइम में वो ना मिले। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक भी कह सकते हैं कि अब लोगों का नजरिया ये हो गया कि हम हजरत अब्बास के हैं मानने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। वाह। लेकिन इसी सिलसिले में मेरी वालदा भी एक शेर सुनाती थी। वो कहती थी, मरहुमा अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो कहती थी कि खुदाए सुखन मीर अनीस अली रहमा के अगर सहन में हम सफ़र करें तो कहीं ना कहीं ये आवेज़ा और चस्पा होगा ये शेर। वो कहती थी कि रस्सी में बंधे ज़ैनब व कुलसूम के बाजू, हाथों की लकीरों में ये कुदरत ने लिखा है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा इस शेर के हवाले से आपकी वालदा को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। मैं खुद अपनी हाजतें लेके आया हूँ भाई। जो अमेरिका है, लंदन है, जापान है, जर्मन है, कुवैत है, दुबई है, हम देखते हैं वो लोग जो है वीडियो कॉल पे नहीं सकते एकदम, वो वीडियो कॉल पे कहते हैं यहाँ के जो खिदमत गुजार हैं हमारी एक जरा जरी तक ले जाएं, ज़ियारत करा दें। बल्कि हमारे फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब तो हमेशा जब उनको पता चलता है कि फसी भाई इस वक्त जो है वो दरगाह में बता दो कि यहाँ आऊँ, तो वो कहते भाई खसूसी तौर पर मेरी एक बस जरी पे रख दो 1 मिनट के लिए। वालिद मरहूम का भी यही आलम था, खतीब अकबर रहमतुल्लाह अलैह का और खतीबुल इरफान। ये सब ज़ात हैं जिन्होंने हमें जो है वो आशना कराया, ज़िक्र अदब व आदाब भी सिखाए हैं भाई, खाली सब कुछ आज से आशना कराया। जो ये दहलीज शऊर है उन्हीं लोगों के नाम से वाबस्ता है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद करे। कल्ब आबी साहब मरहूम नूरुल्लाह मरकदहू और दीगर सरकारुल मिल्लत साहब, ये हमारे ज़हुरुल मिल्लत साहब, मुमताज़ुल उलमा मुंशी सज्जाद हुसैन साहब, ये सब बड़े नाम हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी। बहुत शुक्रिया फसी भाई। जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, मौला अब्बास, मौला अब्बास। जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, यूं अज़ा खाने सरवर, यूं अज़ा खाने सरवर में अलम जाते हैं। से अब्बास की दरगाह में हम जाते हैं। 4 मिसरे में अबू ज़र भाई पढ़ देता हूँ इरशाद सरकार है। के हवाले से कि ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, ज़ैनब के बरादर के ये दरबार करम है, ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। जिए 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 जिए। ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। तो इस राज से वाकिफ हैं मकी दोनों जहां के, अब्बास के दर से कोई खाली नहीं जाता। नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे सरकारे वफा आप के आए हैं कदम, मौला अब्बास, मौला अब्बास। हाँ, ऐसे सरकारे वफा आप के आए हैं कदम। जैसे खुशियों की हवा, जैसे खुशियों की हवा
और यकीनन ये बड़ी मोतबर जगह है। 4 मिसरे मैं मौला अब्बास के हवाले पेश कर रहा हूँ, इरशाद अली। क्योंकि मैं कौम में आरफी ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और ये हमें शरफ हासिल हुआ कि मौला अब्बास के कदम मुबारक इस ज़मीन पर आए। ये हमारी खुशनसीबी है। बेशक। अर्ज़ किया कि बगरे की सरज़मीन को आला बना दिया। बगरे की सरजमीन को आला बना दिया। अथर भाई, बगरे की सरज़मीन को आला बना दिया। एक ऐसा तोहफ़ा हमको भी बख्शा हुसैन ने। वाह। एक ऐसा तोहफ़ा हमको भी बख्शा हुसैन ने। और अरमान कौम आरफी पे यूं किया करम, बगरे में अपने भाई को भेजा हुसैन ने। वाह वाह। बगरे में अपने भाई को भेजा हुसैन ने। यकीनन अगर ये कहा जाए कि अरमान साहब ने पूरी तारीख को अपने 4 मिसरों में रकम कर दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यकीनन आपने इस खते के हवाले से, इन अशार के हवाले से पूरी तारीख रकम कर दी है बगरा की। ये हमारी खुशनसीबी है, चूँकि मैं इस लिहाज से कि मैं कौम आरफी ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने जो ज़ियारत की रोज़ा बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की, अब हम जिस रोज़े की तरफ आपको ले चल रहे हैं ज़ियारत के हवाले से, वो रोज़ा है हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम का। और यहाँ पर जब हम गेट की तरफ दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ज़ियारत लिखी है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। यकीनन ये वो बारगाहें हैं जहाँ पर हम अपना सलाम पेश करते हैं। और इस जगहों पर आने का सबब ये होता है कि हम अपने खराज अक़ीदत पेश करें, अपनी जो परेशानियाँ वो उनकी बारगाह में पेश करें और आपके ही तवस्सुल से खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार जो भी मोमिन यहाँ पर आते हैं उन सब की दुआओं को खुदा मुस्तजाब करे। और यहाँ की ज़ियारत, क्योंकि ये बगरा है और यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। और यहीं पर तामीर हुई हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की। क्या शानदार ये रोज़ा तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह। करबला मोहल्ला से लेकर हम जिन जिन मकामात पर जाते हैं और कोशिश रहती है टीम ग्राफिक नसीब की कि आपको उन मकामात की ज़ियारत कराएं। तो इस वक्त हम जिस मकाम पर जा रहे हैं ये अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम मुतहर की शबी यहाँ पर बनी है। ये बगरा का रोज़ा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम है। आइए चलते हैं और आपको यहाँ की भी ज़ियारत कराते हैं। थम जाते हैं बहते दरिया, मौला अब्बास, मौला अब्बास। हाँ, मश्क को देख के थम जाते हैं बहते दरिया। सारे तूफान अलम, सारे बदलने की ललक होती है। हाँ, जिनको तकदीर बदलने की ललक होती है। मजलिसे शहर में वही हुर, मजलिसे शहर में वही हुर की
حضرات تو یہ تھی مختصر سی جانکاری اور زیارت درگاہ باب الحوائج باب المراد غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی، جو کہ بگرا مظفر نگر پر موجود ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی تو ہمارے حق میں اور ٹیم گراف ایجنسی کے حق میں دعا کریے گا، اور یہ سلسلہ ہم لوگوں کا جاری اور سائر ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ جس طرح سے ہم لوگوں کا سلسلہ کربلا معلیٰ، نجف اشرف، سامرا اور کاظمین میں رہتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے ہم لوگ مشرف ہوتے رہیں۔ جو ہمارے سامعین ہیں، خدا ان سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔